عمران سریز ناول تاریخ بھنور تحریر M.A. راحت سمندری جہاز پانی کی زمین پر بے شمار انسانوں کو اپنی وسطوں میں سمیٹے رواں دواں تھا۔ ابتدائی دور میں جب انسان اپنے وجود سے ناآشنا تھا تو اسے یکجا رہنے کے لیے چھتوں کی تلاش تھی۔ وہ غاروں اور درختوں سے ہٹ کر اپنی آبادیاں بنانے کا خواہاں تھا۔ پھر اس خواہش کے پھول کھلے اور جگہ جگہ گل قدے لہلانے لگے۔ قدرت نے اسے اس کی جیت کے انعامات دینے شروع کیے۔ بستیاں آباد ہوئیں، شہر بسے، زندگی کی رفتار تیز ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنا عروج پا لیا۔ پھر زوال کا متلاشی ہو گیا، یہ بھی اس کی فطرت کا حصہ تھا۔ عروج سے زیادہ اس نے زوال کے لیے محنت کی، یہاں تک کہ اس مقام تک آ گیا جہاں زندگی لمحوں میں موت کی آغوش میں چلی جائے۔ ریموٹ پر انگلی دبے اور ہنستی بستی دنیا خاموش ہو جائے، پتھروں اور درختوں کا وجود بھی مٹ جائے، یہ سب کچھ حاصل کر لیا اس نے۔ عجیب ہے یہ مخلوق۔ سائیکولین سمیٹ مین اپنا سفر مغربی افریقہ میں بحر اوقیانوس کے جنوبی سلسلہ سے شروع کیا تھا۔ اس میں لائبیریا، گنی، مالی اور اپروٹا کے لوگ سوار تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کے ایسے بہت سے ممالک کے لوگ جن کی سب کی کیفیت الگ الگ تھی، اور وہ سب اپنی اپنی مصروفیات میں مصروف تھے۔ بوڑھا ایڈمن لاک بیمار ہو گیا تھا اور اس کی خوبصورت بیٹی لیشا اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ جہاز کے ڈاکٹر نے لیشا کو اطمینان دلایا کہ ایڈمن لاک کسی بڑی مشکل کا شکار نہیں، بلکہ بعض لوگوں کو سمندری سفر میں اس قسم کی تکلیفیں لاحق ہو جاتی ہیں۔ سفر کے اختتام پر وہ بہتر کیفیت میں آ جاتے ہیں، لیکن لیشا کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ خوبصورت اور معصوم لڑکی باپ کی بیماری سے بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ خود اس کا بوڑھا باپ ایڈمن لاک اسے بار بار سمجھاتا تھا کہ اس کی اصل بیماری تو ختم ہو جائے گی، لیکن لیشا جس پریشانی کا شکار ہے اس کی وجہ سے وہ مزید بیمار ہو جائے گا۔ اب لیشا اسے کیا بتاتی کہ اس کے بستر پر لگ جانے کی وجہ سے وہ کون کون سی مشکلات کا شکار ہو گئی ہے۔ لاتعداد مسافروں میں اور بھی طرح طرح کے لوگ شامل تھے۔ ایک نوجوان جوڑا، سڈ پارلو اور کرسٹینا پارلو بھی اس جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ سڈ پارلو نے پچھلی بار اولمپکس میں تیراکی کے مقابلے میں طلائی تمغہ جیتا تھا، اور خواتین میں یہی تمغہ کرسٹینا پارلو نے حاصل کیا تھا، حالانکہ دونوں کا تعلق الگ الگ ممالک سے تھا۔ جیت کی خوشی میں دونوں کچھ ایسے بدمست ہوئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پرپوز کر دیا، اور بالآخر دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس وقت وہ دونوں آئیوری کوسٹ سے سمندری جہاز سائیکولین سیٹ مین پر سوار ہوئے تھے اور زندگی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سائیکولین سیٹ مین ایک یونانی کمپنی کا جہاز تھا، اور یہ کمپنی بین الاقوامی شپنگ کمپنی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ دنیا کے بہترین سمندری جہاز اس کی ملکیت ہیں، اور ان پر مسافروں کی آسانی کے لیے ہر طرح کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ وڈ پال مور اس جہاز کا کپتان تھا۔ 55 سالہ کپتان کو ایک نگاہ دیکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے کم از کم 40 سال ضرور سمندر میں گزارے ہیں۔ سمندر کی دھوپ اور نم ہواؤں سے تانبے کی طرح تپا ہوا چہرہ، لیکن پرمشقت جسم جو اس عمر میں بھی بڑے بڑے جوانوں کو
شرمندگی سے سر جھکانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اس حیت کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی خوش مزاج اور نرم خو انسان تھا، لیکن جہاز کا عملہ یہ بات جانتا تھا کہ اس نرم دل افسر کو اس کی سطح پر قائم رکھنے کے لیے اپنے کام سے انصاف ضروری ہے، ورنہ اس کی تمام نرم خوئی رخصت ہو جاتی ہے۔ کپتان یہ بات بھی جانتا تھا کہ جہاز جب سمندر پر سفر کرتا ہے تو اس میں آباد دنیا کی ذمہ داری اسی کے شانوں پر ہوتی ہے، اور وہ ہر شخص کی مشکل دور کرنے کا ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ اگر اسے سمندر میں اپنا قانون بنانے کی ضرورت پیش آئے تو اس سے گریز ممکن نہیں، اور نہ ہی دنیا کی کسی عدالت میں سمندر کے اس قانون کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 2 بار اس کے پاس اپنے خلاصیوں نے شکایت کی تھی کہ 5 افراد کا ایک گروہ، جن کا سربراہ میڈولکر نامی ایک سرکش آدمی ہے، ایک لڑکی لیشا کو پریشان کرتا ہے، اور انہوں نے کئی بار میڈولکر کو لیشا کا تعاقب کرتے ہوئے اور اسے ہراساں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا لڑکی نے اس سلسلے میں کسی سے شکایت کی ہے؟ نہیں، وہ بہت خاموش طبع اور معصوم سی لڑکی معلوم ہوتی ہے، بس خوف زدہ ہو کر اپنے باپ کے کمرے میں جا گھستی ہے کیونکہ اس کا باپ بیمار ہے۔ اوہو، تم ایڈمنڈ لاک کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہی بوڑھا جو سمندری ہواؤں کا شکار ہے؟ ہاں، میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، بلا شبہ وہ تو بہت معصوم صفت ہے، لیکن یہ میڈولکر کون ہے؟ سرگنڈے معلوم ہوتے ہیں، عموماً مختلف تفریحات میں مشغول رہتے ہیں۔ ویسے یہ بہت بری بات ہے، میں سیکنڈ افیسر کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان پر نگاہ رکھے۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام لوگ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اور ایک میزبان کی حیثیت سے مہمانوں کی ہر تکلیف کا ازالہ ہمارا فرض ہے۔ بہتر ہے سیکنڈ افیسر میڈولکر سے بات کرے اور اسے کسی ایسی حرکت سے باز رکھے جو کسی دوسرے مسافر کے لیے پریشان کن ہو۔ پھر کپتان وڈپال مور نے اپنے سیکنڈ افیسر کو طلب کر کے تمام صورتحال اسے سمجھائی۔ سیکنڈ افیسر نے گردن خم کرتے ہوئے کہا، جناب، آپ حکم دیجئے، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اصل میں ہم بغیر کسی ثبوت کے کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ ویسے تم یوں کرو کہ لڑکی پر نگاہ رکھو اور ان 5 افراد پر بھی۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع پاؤ تو میڈولکر کو سرزنش کرو اور اسے بتاؤ کہ سمندری قانون اسے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ سیکنڈ افیسر نے، جو ایک دبلے پتلے جسم کا مالک اسمارٹ سا آدمی تھا، گردن خم کر کے، لیکن پھر زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اسے صورتحال کا ثبوت بھی حاصل ہو گیا۔ شام کا وقت تھا اور سمندری جہاز اپنا سفر پرسکون لہروں پر کر رہا تھا۔ یہ سمندری سفر کے لیے بہترین موسم تھا، اور ان دنوں میں سمندر سست ہوا کرتا تھا، چنانچہ جہاز کے تمام ہی مسافر عرصے پر نکل آیا کرتے، لیکن لیشا بیچاری اپنے باپ کی مشکل کا شکار تھی، چنانچہ اسے عرصے پر کم ہی دیکھا جاتا تھا۔ اس وقت اصل میں ایڈمنڈ لاک نے کسی قدر برمی سے اس سے کہا تھا، لیشا، میں تم سے کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں، میری یہ علالت عارضی ہے، اور جب ہم اپنی منزل پر جائیں گے تو میں خود اس مشکل سے نکل آؤں گا، لیکن میری معمولی سی بیماری کے لیے تم نے جس طرح اپنے آپ کو محصور کر لیا ہے، تم یقین کرو اس سے نہ صرف میں شرمندگی کا شکار ہوں بلکہ اس سے زیادہ پریشانی کا شکار ہوں۔ لیکن ڈیڈی، میں تنہا باہر جا کر کیا کروں؟ کیوں؟ کسی سے دوستی کر لو، بے شمار افراد جہاز پر موجود ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، کیا کوئی تمہیں اپنے دوست کی حیثیت سے خوش آمدید نہیں کہے گا؟ لیشا ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی، دل چاہ کے بتا دے کہ وہ کم بخت کمینہ بد شکل انسان اسے دوست بنانے کے لیے تیار ہے۔
لیکن وہ اس کی دوستی کو 5 افراد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے اور بیر کی دنیا اس کے لیے بہت مخدوش ہو گئی ہے۔ لیکن باپ کو یہ بتانے کا مطلب تھا کہ ایڈمن لاک ایک اور تکلیف کا شکار ہو جائے، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو باز رکھا اور آہستہ سے بولی، نہیں ڈیڈی، ٹھیک ہے، میں بیر چلی جاتی ہوں، موسم بہت خوشگوار، مجھے یہیں اس کا احساس ہو رہا ہے، جاؤ ڈیک پر جا کر سمندری لہروں کو دیکھو، کاش میری طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں اس سفر سے بہت لطف اندوز ہوتا۔ لیشا کانپتے دل کے ساتھ بیر نکل آئی، راہداریاں عبور کر کے وہ اوپر پہنچ گئی۔ عرشے پر واقعی شام کا جشن منایا جا رہا تھا، لوگ ٹولیوں میں بٹے ادھر سے ادھر مٹر گشت کر رہے تھے، سب کے سب خوش تھے اور ان کے کہکے فضا میں گونج رہے، کسی ایک جگہ سے موسیقی کی مدھم آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ لیشا اجنبی سی بھٹکی سی آگے بڑھی اور ان کم بختوں نے نہ جانے کہاں سے اسے تاڑ لیا، چنانچہ چاندی لمحات کے بعد عقب سے آواز آئی، اوہو، سمندر کی دیوی اس وقت کس قدر خوبصورت نظر آ رہی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے ہماری دوستی کو قبول نہیں کیا۔ پھر مڈولکر اس کے سامنے آ گیا، اس کے چاروں ساتھی اس کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہیلو مس، کاش آپ ہمیں اپنا نام بتا دیتی تو ہم آپ کو آپ کے نام سے ہی مخاطب کرتے۔ دیکھیے مسٹر مڈولکر، آپ نے مجھے اپنا یہی نام بتایا تھا، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری شام برباد نہ کیجیے۔ افسوس تو یہی ہے کہ جس چیز کو تم بربادی سمجھتی ہو ہم اسے زندگی سمجھتے ہیں اور کہاں جا کر غروب ہو جاتی ہو۔ تم دیکھو دنیا کتنی حسین ہے اور انسان اس دنیا میں بار بار نہیں آتا۔ آپ اس دنیا سے واپسی کا سفر کب کر رہے ہیں؟ لیشا نے جھلاک کر پوچھا اور مڈولکر نے کہکا لگایا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ابھی میرا واپسی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ابھی تو میں آپ کے ساتھ زندگی کی خوشگوار گھڑیاں گزارنا چاہتا ہوں، آئیے میرے ساتھ آئیے۔ اس نے آگے بڑھ کر لیشا کا ہاتھ پکڑ لیا اور لیشا نے پہلی بار اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ تب سیکنڈ آفیسر جو بہت دیر سے مڈولکر اور اس کی مصروفیات پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے مس لیشا؟ سیکنڈ آفیسر کو چونکا، جہاز کے تمام مسافروں کے نام ازبر تھے، اس نے لیشا کو اس کے نام سے ہی مخاطب کیا تھا۔ لیشا نے ملتجئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، سر، یہ آدمی میں جب بھی باہر نکلتی ہوں مجھے پریشان کرتا ہے، کیا آپ کا ان سے تعارف ہے؟ سیکنڈ آفیسر نے پوچھا۔ بالکل نہیں، یہ بدماش اپنے ان 4 ساتھیوں کے ہمراہ جب بھی میں باہر نکلتی ہوں میرا تو عقب کرتا ہے، مجھ پر آوازیں کستا ہے، اور اس وقت دیکھ لیجئے اس نے کس طرح میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دو، سیکنڈ آفیسر نے مڈولکر سے کہا، اور مڈولکر نے کہکا لگا کر کہا، آپ کو تو میرا نام معلوم ہے مسٹر آفیسر مڈولکر، والکر شاید میرا اصل نام ہے، لیکن میرے ساتھی مجھے مڈولکر کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ میرے پاس دماغی بیماری کا میڈیکل سرٹیفکیٹ موجود ہے، یعنی میں پاگل ہوں۔ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیجئے مسٹر مڈولکر، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو میں سمندری قوانین کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی کر سکتا ہوں۔ کیا آپ ایسا کریں گے؟ مڈولکر نے کہا۔ ہاں، اور میری دشمنی مول لیں گے؟ قانون کی پاسداری کرانے کے لیے دشمنی مول لینا پڑتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آئیے پہلے آپ سے دشمنی کا فرض سر انجام دے لیا جائے، اس کے بعد ہم مس لیشا سے بات چیت کریں گے۔ البتہ آپ نے ہمیں ایک مسئلے میں اپنا شکر گزار کر لیا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ان خاتون کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ مڈولکر نے آستینیں چڑھائیں اور سیکنڈ آفیسر کی جانب بڑھا، لیکن اس دوران
کچھ اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ لیشا کی چیخ اور پھر دوسرے عوامل نے انہیں اس طرف متوجہ کر دیا تھا۔ ورزشی جسم اور صحت مند وجود کا مالک انٹرنیشنل اولمپک چیمپئن سڈ پارلو آگے بڑھ آیا اور اس نے دونوں ہاتھ سیدھے کرتے ہوئے کہا، نہیں مسٹر میڈولکر،